بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میرا پیارا وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اتنا خوبصورت نام ہے، مگر بدقسمتی سے 1947 14 اگست سے لے کر آج تک پاکستان میں جمہوریت نام کی چیز کو نہ پھلنے پھولنے دیا ہے اور نہ ہی رائج ہونے دیا ہے۔ جمہوریت کے حقیقی معنوں میں پاکستان پر سائے بھی نہیں پڑے آج دن تک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ساتھ میں ہمارے جو آزاد ہوا تھا ہمارا، جسے ہم اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں اور وہ بھی ہمیں اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں، بھارت، وہ ہم سے ایک دن چھوٹا ہے۔ وہ بھی 1947 15 اگست کو آزاد ہوا تھا۔ وہاں پر جمہوریت کہاں پر پہنچ چکی ہے، آج ہم موازنہ کریں گے پاکستان اور ہندوستان کی جمہوریت کا۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے کسی بھی جمہوری ملک میں، آج اسی لیے ہم موازنہ کرنے جا رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پر پابندی لگانے کی کوشش کی جائے، ان کی ریلیاں نکالنے کی کوشش کریں تو دفعہ 144 لگا دی جائے، لوگوں کو مارا جائے، یہاں تک کہ کارکن کو شہید کر دیا جائے، یہ بھی بتائیں گے۔ دوسرا، پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کا صدر بنا دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں جمہوریت کی۔ پاکستان کا اتنا پیارا نام رکھا گیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور 1947 سے لے کر آج تک جمہور کا جو حشر ہوتا آیا اس پاکستان میں اور کن قوتوں نے کیا ہے، یہ آپ کے سامنے چند چیزیں رکھیں گے تاکہ آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکیں۔ ناظرین، ہمارا ہمسایہ ملک، اس کی بات کرتے ہیں بھارت کی، جو ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوئے تھے۔ ان کے مہاتما گاندھی، موہن داس گاندھی، وہ بھارت آزاد ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے پرائم منسٹر بنے جواہر لال نہرو۔ جواہر لال نہرو صاحب کی بیٹی وہ اندرا گاندھی جب وزیر اعظم بنی، پرائم منسٹر بنی، تو ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ان کے بعد ان کا بیٹا راجیو گاندھی پرائم منسٹر بنا تو ان کو بھی ایک بم دھماکے میں اڑا دیا گیا۔ 3 لوگوں کو بھارت میں قتل کیا گیا، 3 لوگوں کو مارا گیا۔ ان کے بانی ہندوستان جو تھے مہاتما گاندھی، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود آج تک بھارت میں جمہوریت کا درخت اس قدر بڑھ چکا ہے، اس کا اتنا بڑا قد ہو چکا ہے کہ وہاں پر جب بھی الیکشن ہوئے ہیں، اتنے ثانیہ ہونے کے باوجود کبھی کسی نے الیکشن پر انگلیاں نہیں اٹھائیں۔ وہاں پر جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے 5 سال مکمل کرتی ہے، اور وہاں پر جمہور کی جو آواز ہوتی ہے، اسی آواز کو لبیک کہا جاتا ہے اور اسی آواز کے فیصلوں کو مانا جاتا ہے، اور وہاں پر ہر حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہاں پر جمہوریت چل رہی ہے، اور اسی جمہوریت کے پروسیس کو آگے لے کر چلنے کی وجہ سے آج ہندوستان، جو ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوا تھا، وہ ہم سے کئی سال آگے نکل چکا ہے۔ وہ معیشت کی بات ہو، وہاں پر اور چیزوں کی بات کر لیں، اکانومی کی بات کر لیں، وہاں پر کمپنیوں کی بات کر لیں، وہاں پر آئی ٹی کی بات کر لی جائے، وہاں پر زراعت کی بات کر لی جائے، کسی بھی شعبے کی بات کر لی جائے، میڈیکل کے شعبے کی بات کر لی جائے، تو بھارت ہم سے کئی سال آگے نکل چکا ہے۔ ہم پیچھے کیوں رہ چکے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس نام پر بنیاد رکھی تھی، اسلامی جمہوریہ پاکستان، نہ تو یہاں پر اسلام کا ہم نفاذ کر سکے مکمل طور پر، اور نہ ہی یہاں پر جمہوریت کا نفاذ ہو سکا ہے آج تک۔ یہاں پر گزشتہ دنوں خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ پاکستان میں سب سے پہلا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا جو وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا تھا، پرائم منسٹر کا۔ تو انہوں نے سیدھا الزام عائد کیا ہماری عدالتوں پر کہ عدالتوں کی وجہ سے جمہوریت کا قتل ہوا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مواقع آئے، پاکستان میں ایسے موقع آئے جن موقعوں پر پاکستان کو مارشل لا کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان میں جمہوریت کا تختہ الٹ دیا گیا اور وہاں پر مارشل لا لگا دیا گیا۔
مارشل جب لگ جائے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آئین کو معطل کیا گیا، آئین کو روندا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین میں کسی جگہ پر بھی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے مارشل لا کی۔ اس پر سیاسی قوتیں، نام نہاد سیاسی قوتیں اس پر آواز بھی بلند کرتی رہی۔ نام نہاد کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ مارشل لا کا بھی پاکستان کو سامنا کرنا پڑا، جمہوریت عملی طور پر معطل ہو گئی، لیکن جو سیاسی پارٹیاں خود کو جمہوریت کہتی ہیں، اب جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں، ان کو 1947 سے لے کر اب تک کسی کی عمر 50 سال ہو گئی ہے، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کوئی اس سے بھی پرانی ہے جماعت اسلامی اور بہت ساری پارٹیز ہیں، ان کو ایسی عادت پڑ گئی مارشل لا میں کہ وہ جمہوری نظام ہونے کے باوجود بھی وہ جمہوری فیصلے نہیں کر پاتے، وہ جمہور کے حق میں فیصلے نہیں کر پاتے۔ وہ جو بھی فیصلہ کرنا ہو، ہماری افواج جو ہے وہ بارہا یہ بات کہہ چکی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، ہمارا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہمارے سیاستدان ہمارے دفاعی ادارے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بیان کے باوجود کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے سیاستدان بھی ان کو اے پولیٹیکل نہیں ہونے دیتے۔ پاکستان میں جب بھی کوئی بڑا فیصلہ ہونا ہو، پاکستان میں انتخابات ہونے ہوں، کوئی بڑی پرسنالٹی کی تعیناتی ہونی ہو، کوئی بھی اہم فیصلہ ہو، آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے ہو، کسی دوست ممالک سے ادھار پیسے مانگنے ہوں، تو ہمارے سیاستدان جو خود کو سیاستدان کہتے ہیں وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، ان میں فیصلہ کرنے کی جرت ہی نہیں ہوتی۔ جرت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ جمہور کے فیصلے پر نہیں آئے ہوتے۔ پاکستان میں آج تک جتنے بھی انتخابات کروائے گئے ہیں یا کیے انتخابات ہوئے ہیں، ہر الیکشن کے بعد اس الیکشن پر پہلے سے زیادہ انگلیاں اٹھائی گئی ہیں دھاندلی کی، کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے، یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، ایک دوسری سیاسی قوتوں کو تسلیم نہیں کیا گیا، جمہور کی آواز کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور عجیب و غریب قسم کے یہاں پر صورتحال چلتی ہے، جس وجہ سے آج پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ مختلف حلقوں میں یہ بیانات جو ہے سنائی دیتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، پاکستان اس نہج تک پہنچ چکا ہے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ملک چلانے کے لیے، ہم آئی ایم ایف کی تمام کڑی شرائط کو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنی عوام کو مہنگائی کی چکی میں دھونس دیتے ہیں، عوام کو مہنگائی کی چکی میں اس قدر پیس دیتے ہیں کہ ان کا پاؤڈر بنانے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ آئی ایم ایف کے اس قدر ہم آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں قرض لینے کے لیے، کبھی ہم چین کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی سعودی عرب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی یو اے کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کہ تاکہ ہم اپنے جو سرکاری تنخواہیں ہیں ان کی ادائیگی کر سکیں، ملک چلا سکیں، پیٹرول خرید سکیں، اس طرح کے اقدامات کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم ایک راستے پر چلے نہیں ہیں، یہاں پر جمہور کی آواز کو نہیں مانا گیا ہے، جس کی ایک مثال تازہ ترین آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کبھی آپ نے جمہوری ملک میں ایسا سنا ہو کہ الیکشن کمیشن ملک میں الیکشن انتخابات کا اعلان کرے، ایک صوبے میں بھی اعلان کرے، ایک صوبہ بھی وہ جو پورے پاکستان کا 64% ہے، آدھے پاکستان سے زائد ہے، پنجاب کا، وہاں پر گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے انتخابات کا اعلان کیا، اور سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی جو مختلف سروے رپورٹس آ چکی ہیں، جو سب سے زیادہ نشستیں جیت چکی تھی 2018 کے الیکشن میں، وہ ریلی نکالنے جاتی ہے تو ایک دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جاتا ہے، اس پارٹی کو دبایا جاتا ہے، اس کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جاتی، اور دوسری طرف الیکشن کا اعلان کر دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے میرا ملک، میرا پیارا وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جمہور کی آواز کو دبایا جاتا ہے، وہاں پر شیلنگ کی جاتی ہے، بدترین تشدد کیا جاتا ہے، خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خواتین پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مبینہ طور پر پی ٹی کا یہ الزام ہے کہ پولیس تشدد سے ان کا ایک کارکن علی بلال جو المعروف بڑا مشہور تھا، ذلے شاہ، وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ پولیس تشدد سے شہید ہو جاتا ہے، پی ٹی یہ الزام عائد کرتی ہے، اس کی جان لے لی جاتی ہے۔ یہ ہے میرا پیارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں پر جمہور کا یہ حشر کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسی کا مقدمہ عمران خان صاحب کے اوپر 302 کا قتل کا، اقدام قتل کا، اس کے علاوہ کار سرکار مداخلت کا مقدمہ عمران خان سمیت ان کے دیگر سینئر رہنماؤں کے علاوہ 400 کارکنوں پر درج کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے میرا پیارا وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان۔
بلوچستان میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جاتے ہیں. اب تک 80 سے زائد ان پر مقدمات درج کیے گئے ہیں. تو ناظرین یہ ہے میرا پیارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان. مریم نواز صاحبہ گزشتہ ایک ماہ سے وہ جگہ جگہ پر مختلف ڈویژنز پر جا کے ورکر کنونشن کر رہی ہیں، ان سے خطاب کر رہی ہیں، جلسے کر رہی ہیں. وہ حلال ہے. اور عمران خان اگر جلسہ کرنے کی بات کرے تو وہ حرام ہے، وہ ریلی نکالنے کی بات کرے تو وہ حرام ہے. یہ ہے میرا پیارا ملک وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہور کی آواز کو ہمیشہ سے دبایا گیا ہے اور اس کے ذمہ دار خود کو سیاسی پارٹیاں کہنے والے ہیں، خود کو جمہوری پارٹیاں کہنے والے خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہوں نے اصل معنوں میں جمہور کی آواز سنی ہی نہیں. انہوں نے کبھی جمہور کے فیصلوں پر اطمینان کا اظہار کیا نہیں، جمہور کے فیصلوں کو مانا ہی نہیں. پتہ نہیں کون سے فیصلے مانے جاتے ہیں. کبھی سپریم کورٹ پر الزام عائد کر دیا جاتا ہے کہ 2018 میں عمران خان کو لے کر آنے والے سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور کچھ ہمارے پاک آرمی کے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے. آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اس وقت تھے، ان کا نام لیا جاتا ہے. مریم نواز ان کا نام لیتی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے نام لیا. جنرل باجوہ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، آرمی چیف ہیں سابق، ان کا نام لیا کہ یہ عمران خان کو لے کر آنے والے ہیں. کبھی ہمارے دفاعی ادارے کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے، تو کبھی سپریم کورٹ کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت کو پھلنے پھولنے نہیں دے رہے. تو ناظرین، جمہوریت کو کون نہیں پھلنے پھولنے دے رہا؟ یہ ہماری جمہوری قوتیں خود بھی اس کی ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو جمہوریت کی عادت نہیں ڈالی، جمہور کے فیصلے ماننے کی عادت نہیں ڈالی. تو اس لیے ہمارا ملک آج جس ڈگر پر چل رہا ہے، جس دلدل میں دھنس چکا ہے، مسائل کی دلدل میں دھنس چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں میرے پیارے وطن، میرے پیارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان پر آج تک جمہوریت کے کوئی سائے نہیں پڑے. جمہور کے سائے ہمیشہ جو ہیں وہ کچلے گئے ہیں. جمہور کی آواز کو کچلا گیا ہے اور اب یہی کہا گیا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو ناظرین، یہ کوشش کی تھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے کی، اور پرویز الہی صاحب کو صدر بنایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد پارٹی جو ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے کی جائے گی اور یہ پارٹی تتر بتر ہوتی آپ کو نظر آئے گی. اس پر بڑی تفصیل سے نیکسٹ ولاگ میں ہم بات کریں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ہمارے یوٹیوب چینل رفیق مغل آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں. خدا حافظ.